موصوف یہاں تشریف فرما ہے حجت الاسلام علی جناب مولانا بقی جعفری صاحب قبلہ کنڈر کمال سے میں ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور فضائل و مسائل اہل بیت سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. باوجہ بلند نعرہ صلوات. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اکراہ فی الدین. ایک صلوات پڑھنے محمد. حضرات آپ سب مصروف اعضاء ہیں. شہزادی کونین ہم سب سے اپنے لال کے قصے کو قبول فرمائیں اور یہ جلوس، یہ عزاداری، یہ نوحہ، یہ ماتم نہ کبھی رکا ہے نہ کبھی رکے گا، اس لیے کہ وعدہ الہی ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. میرے مولا نے جو کچھ بھی تھا سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، توحید کو بچانے کے لیے، رسالت کو بچانے کے لیے. اب ہم رہیں نہ رہیں ذکر حسین رہے گا. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں ہمیں ولایت علی ملی ہے، جہاں ہمیں علی کی مودت ملی ہے. آپ یقین کریں یہ محبت کوئی معمولی شے کا نام نہیں ہے، اور یہ محبت جس کے دل میں ہو وہ فنا نہیں ہوتا، وہ ختم نہیں ہوتا. دنیا حیران و پریشان ہے، کہتی انہیں تو کوئی اور ذکر آتا ہی نہیں. ارے کسی اور کا بتاؤ ہم اس کا ذکر کریں. کوئی ان سے اعلیٰ ہو، کوئی ان سے بلند ہو، کوئی ان سے شریف النفس ہو، کسی کا خاندان ان سے برتر ہو. ہم انہیں مانتے ہیں جنہیں دشمن بھی اقرار کرتے ہیں کہ ان سے شجاع کوئی ہے ہی نہیں، ان سے سخی کوئی ہے ہی نہیں. اور یہ تو وہ دہلیز ہے جہاں رشتہ داری دیکھ کر نہیں ملتا. یہاں مانگنے کے لیے آ جاؤ یہ دینے والے ہیں. مانگنے والے کم پڑ جائیں گے، دینے والے کے یہاں کمی نہیں ہے. اور ابھی اربعین آ رہا ہے نا، کروڑوں کا مجمع اس روضے پہ جانا یہ بتاتا ہے کہ فقیروں کے دروازے پہ کوئی نہیں جاتا، مانگا شہنشاہوں سے جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے. ایک صلوات پڑھنے تھوڑا سا آواز کے ساتھ پڑھنے، اتنے بھی نہیں. آئیے منوبر. تو میں عرض کر رہا تھا، تو دیکھیں یہ وہ دہلیز ہے، یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں پہ دنیا آتی ہے مانگنے کے لیے. اور میرے عزیزوں بس چند منٹ ہیں. یہ وہ ذات و شخصیت ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس علی جیسا امام ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس امام حسن اور امام حسین جیسے امام ہیں. ایک جملہ کہوں، دنیا نے ایسے کو امام مانا جو مجمع میں ان کا نام نہیں لے سکتے. اور ہم تو علی اعلان کہتے ہیں
کہ ہمارے یہ امام ہیں. اور آپ ذرا سا غور کریے گا، مولا حسین کی ذات و شخصیت وہ ہے کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے کچھ شرف ایسے ہیں جو میرے جد حسین کو دیے، وہ نہ کسی نبی کو ملے ہیں، نہ کسی رسول کو ملے ہیں، نہ کسی امام کو ملے ہیں. پہلا شرف جعل الامامۃ فی ذریتہ، مولا معصوم ارشاد فرماتے ہیں، پانچویں امام چھٹے امام دونوں، کہ اللہ نے ہمارے جد کی نسل میں امامت کو رکھا ہے. جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک کسی نبی کسی رسول کے 9 بیٹے امام نہیں ہیں، حسین کے 9 بیٹے امام ہیں. مولا حسین کے 9 فرزند امام ہیں. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مولا حسین کی قبر کی خاک کو خاک شفا بنایا. آپ ذرا سا غور کریے گا، دیکھیں کیا شرف ہے. مولا حسین کی قبر کی خاک خاک شفا ہے. یہ شرف کسی نبی اور رسول کی قبر کو نہیں ملا. حد ہے خدا کی قسم، ائمہ کے کسی اور امام کی قبر کے لیے روایت نہیں ملی. اگر روایت ہے، حدیث ہے، تو مولا حسین کی خاک قبر کی خاک شفا ہے. اور چھٹے امام فرماتے ہیں اگر تم خاک شفا پہ سجدہ کرو گے اور تمہاری نماز ناقص بھی ہوگی تو اللہ کامل کر دے گا. یہ شرف ہے خاک شفا کا. کہتے ہیں کہ صاحب ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ یہ خاک شفا کیسی ہے. تو آپ کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا. جب اہل بیت کی فضیلت کی بات آتی ہے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آتا. کنویں کی گہرائی سے یوسف نکلے سمجھ میں آتا ہے. جناب ابراہیم اسماعیل کے جگہ پہ دمبا آیا سمجھ میں آتا ہے. جناب آدم جنت سے نکالے گئے سمجھ میں آتا ہے. شیطان بہکاتا ہے سمجھ میں، سب چیزیں سمجھ میں آئیں گی. لیکن بات جہاں علی اور اولاد علی کی ہوگی، کہا صاحب یہ کیسے ہو گیا اور وہ کیسے ہو گیا. بس میں آخری بات کہہ رہا ہوں سلسلے میں کہ صاحب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ خاک شفا کیسے ہے. تو میں نے کہا زمزم کا پانی سمجھ میں آتا ہے. کہا قبلہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، وہ ہے آب زمزم. میں نے کہا کیا ہے اس کی کوالٹی. کہا وہ شفا دیتا ہے. مریض اگر استعمال کرے تو اللہ نے اس پانی میں شفا رکھی ہے. اور جب پانی ہم نے دیکھا تو ویسے ہی پانی تھا جیسا ہم پیتے ہیں. میں نے کہا تو بالکل ویسے ہی ہے. کہا دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، حقیقت میں ایک جیسے نہیں ہے. یہی تو دھوکہ کھا گئے کہ دیکھا بولتے ہماری طرح سے ہے، چلتے ہماری طرح سے ہے، اڑتے ہماری طرح سے ہے، بیٹھتے ہماری طرح سے ہے، کہنے لگے ہم جیسے. تو دیکھنے میں تم جیسے ہیں، حقیقت میں تم جیسے نہیں ہو. اچھا یہ تم جیسے کیسے ہو گئے؟ تم وہ ہو کہ سانپ کے دیکھ کے ڈر جاؤ، یہ وہ ہو گہوارے میں ہو تو کل ازدر چیرے. بڑا فرق ہے نا. کہا صاحب یہ پانی شفا ہے آب زمزم. میں نے کہا شفا ہونے کا سبب کیا ہے، دلیل کیا ہے، شفا کیوں ہے؟ کہا آپ نہیں جانتے. شفا اس لیے ہے کہ معصوم نبی جناب اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے نکلا. بات تو ہو گئی ہے. اگر جناب اسماعیل کی ایڑیاں رگڑ جائیں اور پانی نکلے تو دنیا شفا تسلیم کرے تو وہ خاک شفا کیوں نہ ہو جس میں حسین کا خون شامل ہو جائے، جس میں زہرا کے لال کا لہو ہو. وہ خاک شفا کیوں نہ ہو. میرے عزیزو یہ ذات ہمیں جہت مکمل شفا ہے. آئے فطرس کو بالوں پر دیا، راہب کو اولاد عطا کی. اور کر کے بتایا ہم دنیا سے کچھ لینے کے لیے نہیں آئے ہیں، زمانے کو دینے کے لیے آئے ہیں. ہمارے یہاں دینے میں کمی نہیں ہے. تم مانگنے کا سلیقہ پیدا کر لو، مانگنے کا طریقہ پیدا کر لو. ہم مذہب و مسلک دیکھ کر نہیں عطا کرتے، ہماری عطا عمومی ہے. اور ہم وہ شرف دیتے ہیں کہ ہم لمحے بھر میں جہنم کی دہلیز پر کھڑے ہوئے کو جنت کا حقدار بنا دیتے ہیں.
کسی کو نہ دیکھنا، یہ تو امتحان ہے، ہم منزل امتحان میں ہیں، ہمارا اختیار کم نہیں ہوا۔ اور آیا گنہگار تھا نا، سر جھکایا، فرزند رسول کیا خطا معاف ہو سکتی ہے؟ اور میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ آج تک حر علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ اور خدا کی قسم آپ چھوڑیے، بہت حساس بات کہہ رہا ہوں، میرے سے توجہ دیجئے گا۔ حر کی حسینی عمر کتنی ہے؟ جناب حر کی حسینی عمر، اس لفظ پہ غور کریے گا، 1 سال 6 مہینہ۔ بھئی حسینی عمر کتنی ہے؟ کہا چند گھنٹوں کی ہے۔ نہیں، غور نہیں کیا۔ سلام کرو مولا حسین کے اختیار کو، گھنٹے بھر کی حر کی حسینی عمر، کتنا بڑا مقدر، کتنا بڑا نصیب کہ جنت تو چھوڑیے، حر ہی کے ماتھے پہ رومال زہرا ہے۔ یہ معمولی شرف نہیں ہے جو حسین نے عطا کیا کہ بس میرے ہو جاؤ تو پھر عطا میں کمی نہیں ہوگی۔ میرے عزیزو، وہی حسین سلسلہ ہے، وہ حسین کہ جو کربلا میں اپنوں کو عزتیں دیتا رہا، دشمنوں کو سمجھاتے رہے۔ مولا حسین کے 6 خطبے ہیں روز عاشور، اگر آپ ان خطبوں کا مطالعہ کریں تو ہر خطبے میں میرا مولا بہت احساس کر رہا ہے، یہ میرے نانا کی امت ہے، یہ گمراہ ہو گئی ہے، یہ بے دین ہو گئی ہے، یہ حق کے مقابلے پہ آ گئی ہے، تبلیغ کر رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں، لیکن ان کی ذہن میں بات آ نہیں رہی ہے۔ آخر میں میرے مولا نے جملہ کہا، ہر مومن کو یاد ہے، کہتے ہیں میں جانتا ہوں میری باتوں کا اثر تم پر نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، کربلا 10 محرم 61 ہجری عصر کے وقت حسین کی تو کربلا ختم ہوئی، زینب کی کربلا کا آغاز ہو گیا۔ بعد شہادت مولا حسین قافلے کی نقیب زینب ہے، قافلے کی سالار زینب ہے، پورے قافلے کو لے کے شہزادی زینب چل رہی ہے۔ آپ ذرا سا غور کریے گا، یہ وہ شہزادی ہے کہ جس نے کبھی گھر سے باہر قدم نہیں نکالا۔ آپ سنتے ہیں بچپنا ہے جناب زینب کا، 3 یا 4 برس کا سن ہے۔ مدینے میں مولا علی جب اپنی بیٹیوں کو نانا کی قبر پہ لے جاتے تھے نا، تو امام حسن بھی ہوتے تھے، مولا حسین بھی ہوتے تھے۔ میرا مولا کہتا تھا بیٹا حسن جلدی سے جاؤ، نانا کی قبر پہ جو چراغ جل رہا ہے اسے خاموش کر دو۔ بابا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا کہ بچپنے میں بھی کوئی میری زینب کو دیکھے۔ آپ متوجہ ہیں نا، یہ اہتمام ہے پردے کا۔ 4 برس کی زینب، چراغ بجھا دیا گیا۔ سنتے رہتے ہیں مولا کوفے میں حاکم تھے نا، سن 40 ہجری میں 21 رمضان کو مولا شہید ہوئے، حاکم تھے نا کوفے کے۔ 18 بھائیوں کی بہن کا نام ہے زینب۔ جس بہن کے 2-4 بھائی ہوں اسے بھی بڑا ناز ہوتا ہے، جس بہن کے 18 بھائی ہوں اسے بھائیوں پہ کتنا ناز ہوگا، کتنا اعتماد ہوگا۔ عزیزو، 18 بیٹے مولا کے آئے کوفے میں سن 36 ہجری، کہنے لگے بابا ہمیں ہماری بہنیں بہت یاد آ رہی ہیں۔ بہنیں ہیں مدینے میں، مولا ہیں کوفے میں، بیٹوں سے کہا جاؤ بہنوں کو لے کے آ جاؤ کوفے۔ 18 بھائی مدینے آئے اور بہنوں کو حصار میں لے کے چلے۔ آگے آگے امام حسن ہے، امام حسین ہے، محمد حنفیہ ہیں، جناب عباس ہیں، جناب جعفر ہیں، یہ مولا کے سارے بیٹے ہیں اور بیٹیاں محمل میں ہیں، ناقے پر ہیں، پردے کا اہتمام ہے۔ کچھ بھائی آگے ہوتے ہیں، کچھ پیچھے ہوتے ہیں، کچھ داہنی طرف کچھ بائیں طرف۔ مدینے سے چلے، کوفہ بہت قریب آیا۔ بیرون کوفہ میں امام حسن نے بہنوں کے قافلے کو روکا۔ آج زینب کوفے میں آئی ہے بھائیوں کے حصار میں، بھائیوں کے پہرے میں۔ امام حسن کوفے میں آئے، بابا کو بتایا بابا ہم اپنی بہنوں کو لے کے آ گئے۔ عزیز و تصور شرط ہے، بابا ہم بہنوں کو لے کے آ گئے۔ مولا نے کہا میں چلتا ہوں، باپ آگے آگے بیٹے پیچھے پیچھے۔
سب سے آگے جو ناقہ تھا نا اس میں علی کی بیٹی زینب بیٹھی تھی، اس کے بعد والے ناقے میں ام کلثوم تھی، پھر رقیہ تھی، ترتیب کے ساتھ ناقے پہ شہزادیاں بیٹھی ہیں۔ جناب زینب جس ناقے پہ بیٹھی تھی نا، مولا آگے بڑھے، باپ نے بیٹی کے ناقے کی مہار کو پکڑا، ناقہ اٹھا، باپ ناقے کو لے کے چل رہا ہے، زینب محمل میں پردے میں بیٹھی ہیں، بھائی موجود ہیں۔ جیسے ہی کوفے کا دروازہ قریب آیا، مولا رکے اور رک کے کہنے لگے بیٹی زینب پہچان لے یہ کوفے کا دروازہ ہے، اے بیٹی ذرا سا محمل سے پردہ ہٹا کے دیکھ لے، یہ کوفے کا دروازہ ہے۔ باپ کا حکم تھا، بیٹی نے پردہ ہٹایا، دیکھا، پردہ ڈال دیا اور آگے بڑھے۔ مولا پھر رکے، بیٹی یہ کوفے کا فلاں بازار ہے، اور آگے بڑھے، بیٹی یہ کوفے کا فلاں چوراہا ہے۔ جب دو تین جگہ مولا رک رک کے بیٹی سے کہنے لگے نا، عالم غیر معلمہ ہے نا شہزادی، کہنے لگی بابا دروازے سے مجھے کیا کام، بازار اور چوراہے سے مجھے کیا کام، ارے یہ بتانا ہے تو بھائی حسن کو بتائیے، حسین و عباس کو بتائیے۔ عزیزوں میرا مولا زار و قطار رونے لگا۔ جب 11 محرم آئی، ایک مرتبہ بابا یاد آ گیا، اے بابا اسی کے لیے آپ نے بتایا تھا۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ بس ایک روایت اور مجلس ختم ہو گئی۔ عزیزو، مولا کا ایک صحابی ہے عبداللہ ابن عفیف کندی، جمل میں بھی مولا کے ساتھ رہا، صفین میں بھی مولا کے ساتھ رہا۔ ایک آنکھ جمل میں چلی گئی، دوسری آنکھ صفین میں چلی گئی، نابینا ہے، کوفے میں اپنی بیٹی کو لے کے نکلا۔ ایک مرتبہ کہنے لگا بیٹی کیا قیامت آ گئی؟ بیٹی نے کہا بابا قیامت تو نہیں آئی ہے۔ کہا کہ میں وہ آواز سن رہا ہوں جو میرے مولا کی آواز۔ مولا نے کہا تھا عبداللہ اب میری آواز محشر میں سنو گے؟ اے بیٹی ذرا معلوم تو کر یہ خطبہ کون دے رہا ہے۔ بیٹی آئی اور ایک مرتبہ معلوم کر کے گئی اور کہنے لگی بابا یہ خطبہ کوئی اور نہیں دے رہا ہے، یہ خطبہ علی کی بیٹی زینب دے رہی ہے۔ بس عزادارو، جیسے ہی زینب کا نام سنانا، عبداللہ کہتا ہے بیٹی ارے مجمع میں زینب کا نام نہ لے۔ میں کہوں گا عبداللہ ارے تیری آنکھیں سلامت نہیں ہے، علی کی بیٹیاں بیردہ بازار میں تماشائیوں کا مجمع منادی ندا دے رہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ